بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ رہے تھے معاہدہ لکھنؤ کہ اس کی کیا اہمیت تھی، وہ کیسے قرار پایا اور ڈیفرنٹ سٹیجز، اس کا پس منظر اور سارا کچھ۔ اور جو ہمارا لاسٹ ٹاپک تھا، کیونکہ وہ کافی بڑا تھا، تو اس کا جو آخری حصہ ہمارا رہ گیا تھا وہ تھا اس کی اہمیت۔ تو معاہدہ لکھنؤ کی اہمیت میں نے آپ کو کل بھی کافی اچھی طرح بتائی تھی کہ یہ ہندو مسلم نیگوسیشنز کا، مذاکرات کا ایک پہلا نمونہ تھا جو کہ کامیابی سے سر انجام پایا، اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی کہ ہندوؤں نے مسلم لیگ کو ایز مسلمان نمائندہ جماعت کے ایکسیپٹ کیا، ریکگنائز کیا، اور ایک اتحاد قائم ہوا دونوں کے درمیان میں، اور اس طرح وہ اب پریشر ڈال سکتے تھے کس کے اوپر، انگریزوں کے اوپر، تاکہ وہ وہاں سے چلے جائیں۔ اور ان دونوں نے اس معاہدے کے ذریعے بتایا کہ اگر بر صغیر میں انگریز حکومت کرنا چاہتے ہیں تو وہ کس کس طرح سے مقامی باشندوں کو حکومت میں شامل کر کے ان کو بھی ان کے حقوق دے سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھیں۔ اب ہم اس کو ایک دفعہ اس کی اہمیت کو یہاں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ معاہدہ لکھنؤ قائد اعظم کی دور اندیشی، یعنی کہ دور اندیشی کا مطلب کہ آپ فیوچر میں دیکھ سکیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ فیوچر میں کوئی لینس لگا ہوا ہے آپ اس کو دیکھ لیں، یعنی کہ آپ آنے والے دور کے بارے میں اندازہ کر لیں کہ کیا کیا حالات ہوں گے تب، اور اسی حساب سے اپنی پالیسی آج بنائیں۔ سیاسی بصیرت، یعنی سیاسی طور پہ جو ان کی عقل تھی، جو ان کا فہم تھا، فہم و فراست کا عمدہ نمونہ قرار دیا جاتا ہے۔ گوکھلے اور سروجنی نائیڈو نے انہیں مسلم ہندو اتحاد کا سفیر کہا۔ یہ دونوں جو تھے وہ ہندو لیڈرز تھے جنہوں نے انہیں کہا کہ یہ ہندو مسلم اتحاد کا سفیر ہیں قائد اعظم، اور مسلمانوں کے حق میں بہت سے مفید فیصلے بھی کروانے میں کامیاب ہوئے قائد اعظم۔ ہر قوم کو 1932 میں آبادی کے تناسب کے مطابق نشستیں دے دی گئیں۔ آج معاہدے کو در حقیقت مسلمانوں کی کامیابی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ دیکھو، اس معاہدے کا ہی یہ ہوا اثر کہ 1932 میں مسلمانوں کو کیا ہوا، سیاسی طور پر یہ نشستیں دے دی گئیں۔ پہلے تو مسلمانوں کو یہ نشستیں بھی نہ ملتیں اگر سادہ الیکشنز ہوتے، یہ تو جداگانہ انتخابات ہوئے، اور پتہ تھا کہ بھئی ان سیٹوں پہ تو ہر حال میں اتنی فیصد سیٹوں پہ مسلمانوں نے ہی آنا ہے، ورنہ یہ بھی نہ ملتی۔ معاہدے کی روح سے انڈین نیشنل کانگریس نے مسلم لیگ کو مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت کی حیثیت سے تسلیم کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ سچائی بھی کھل کے سامنے آ گئی کہ انڈین نیشنل کانگریس صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہے۔ جداگانہ انتخابی طریقے کو مان کر انڈین نیشنل کانگریس نے مسلمانوں کو ایک مکمل اور علیحدہ قوم تسلیم کر لیا، اور یہ عمل 1947 میں قیام پاکستان کی بنیاد بن گیا۔ بیسیکلی یہ پہلا مائل سٹون تھا جو ہم نے اچیو کیا تھا، اور اسی نے بنیاد رکھی آگے تمام ترقیوں کی۔ مسلم لیگ ایک عظیم سیاسی قوت بن کر ابھری، اور آنے والے ادوار میں اس نے بہت بڑا کردار ادا کرتے ہوئے دنیا کے نقشے پر ایک نئے ملک کو وجود بخشا۔ اب ہے تحریک خلافت۔ لیٹس سی ہمارا ٹاپک کتنا طویل ہے۔ یہ بھی ہمارا کافی بڑا ٹاپک ہے بچوں، اس کو تو ہمیں توڑ توڑ کے کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں تک آج ہوتا ہے ہم سے۔ تحریک خلافت کیا تھی؟ پہلے میں آپ کو اس کا پس منظر بتا دیتی ہوں۔ تحریک خلافت یہ تھی بچوں کہ اس وقت تک 1919 تک خلافت جو تھی، یعنی 1914 سے لے کے 1918-19 تک جو ہے وہ پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی تھی، تو خلافت جو تھی 1914 سے 18 تک قائم تھی، اور جو ہمارے خلاف لڑ رہے تھے وہ تھے انگریز اور یہودی۔ تو مسلمانوں کو جب شکست ہوئی اس میں، تو انگریزوں نے کہا کہ کیونکہ ہم جیت گئے ہیں تو اب ہم خلافت کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اس خلافت کو قائم رکھنے کے لیے یہاں بر صغیر میں مسلمانوں نے، یعنی کہ جو سلطنت عثمانیہ تھی ترکی میں اور حجاز میں اور مختلف جگہوں پر موجود مسلم ممالک میں پھیلی ہوئی ایک بہت شاندار سلطنت، تو جب انگریز فاتح ہوئے تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کو توڑ دیں، مسلمانوں کے اس تشخص کو ختم کر دیں۔ تو یہاں پہ جو ہمارے مسلمان تھے جو کہ بیسکلی انگریزوں کے انڈر لڑ بھی رہے تھے انہی قوتوں سے، انگریزوں کے دشمنوں سے،
تو انہوں نے اپنے ساتھ سے پہلے، یعنی کہ کیونکہ مسلمان بر صغیر کے انگریزوں کی حکومت کے ماتحت تھے، تو مسلمانوں نے کہا کہ ہم آپ کا ساتھ تب دیں گے جنگ میں جب آپ ہم سے یہ وعدہ کریں کہ اگر جنگ آپ جیت گئے تو آپ کم از کم خلافت کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ کے باقی دشمنوں کے ساتھ تو چلو ہم لڑ لیتے ہیں۔ تو انگریزوں نے ہمیں یہ یقین دہانی کرائی، لیکن کیا ہوا کہ جب انگریز جیتے تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے، اور انہوں نے کہا کہ باقی ملکوں کی جہاں تقسیم ہو رہی ہے تو وہاں ہماری سلطنت عثمانیہ کی بھی تقسیم کر دی جائے۔ اس چیز کے خلاف مسلمانوں میں ایک تحریک چلی، اور وہ تحریک خلافت کہلائی، جس کا مقصد یہ تھا کہ انگریزوں کو قائل کیا جائے، مجبور کیا جائے کہ وہ ہماری خلافت کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں، اس کو مت توڑیں، اور جو ہماری حجاز مقدسہ ہے، یعنی کہ ہمارا مکہ مدینہ، یہاں پر غیر مسلم اقوام داخل مت ہوں، ان کی حرمت کو نقصان مت پہنچے، اور خلافت کے ٹکڑے نہ کیے جائیں۔ اور اسی لیے یہ تحریک چلی، بہت سارے مسلمان جو ہیں انہوں نے اس میں قربانیاں دیں، اس کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن افسوس اس کے اوپر اس کی کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ پھر کیا مطلب آخرکار نتیجہ کیا نکلا۔ پہلی جنگ عظیم میں ترکی نے جرمنی اور آسٹریا کا ساتھ دیا۔ یہ آسٹریا ہے، یہ آسٹریلیا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آسٹریا ایک الگ ملک ہے، تو جرمنی اور آسٹریا اور ترکی یہ سب اکٹھے تھے، اور ترکی سے ہی تھی ساری سلطنت عثمانیہ۔ انگلستان، فرانس، روس اور امریکہ جو ہیں وہ ان کے خلاف لڑ رہے تھے۔ ان دنوں ترکی میں سربراہ مملکت کو خلیفہ کہا جاتا تھا، خلافت کا ادارہ بڑا مقدس اور اہم سمجھا جاتا تھا، اور خلیفہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین مانا جاتا تھا۔ جنگ میں ترکی کی شکست کے امکانات پیدا ہوئے تو برصغیر کے مسلمانوں میں مایوسی پھیل گئی، انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ ترکی کی خلافت کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ ساری سٹوری میں آپ کو بتا چکی ہوں۔ خلافت سے مسلمانوں کی جذباتی وابستگی ایک عظیم تحریک کو جنم دینے کا باعث بنی۔ مسلمان بڑے بے چین تھے۔ حکومت برطانیہ نے ابتدا میں یقین دہانی کرائی کہ ترکوں کو ان کے مرکز سے محروم نہیں کیا جائے گا، اور نہ ترکی سے اس کے علاقے چھینے جائیں گے۔ برطانیہ اپنے وعدوں پہ قائم نہ رہا، اور جنگ میں برتری حاصل کرنے کے بعد ترکی اور ترکوں کو تباہ کرنے کے در پہ ہوا۔ برصغیر میں مسلمان بھڑک اٹھے، انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے 1919 میں اپنی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ اب یہاں پہ جو بات انہوں نے مینشن نہیں کی وہ بات یہ تھی جو میں آپ کو بتا چکی ہوں، کہ بے شک جنگ میں ترکی ان کے خلاف تھا اور انگریز جو تھے وہ ایک طرف تھے، لیکن مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو بھی یہاں سے زبردستی بھرتی کیا جاتا تھا انگریزوں کی فوج میں، اور یہاں سے لے جا کے لڑوائے جاتے تھے فوجی ان کی طرف سے۔ اور جس طرح اب جرمنی بھی تو تھا، آسٹریا بھی تو تھا، تو کوئی اس کے اندر مطلب وہ نہیں ہے، کچھ بعید نہیں ہے کہ ہم نے آسٹریا اور جرمنی کے خلاف لڑا ہو، اور انگریزوں کے مخالفین کو کمزور کرنے میں ہم نے اپنا ساتھ دیا ہو۔ تبھی تو ہم نے ان سے ڈیمانڈ کی تھی کہ آپ ان کو تکلیف نہ پہنچائیے گا، ترکی والوں کو، خلافت والوں کو۔ مجلس خدام کعبہ، پورے برصغیر میں عوام و خواص منظم ہونا شروع ہوئے۔ مذہبی رہنماؤں نے مجلس خدام کعبہ کے نام سے ایک تنظیم بنائی۔ کیا خدام کعبہ کا مطلب یہ ہے کہ خادم کعبہ، ٹھیک ہے؟ خادم کی جمع خدام، کہ ہم کعبہ کے خادم ہیں۔ مذہبی رہنماؤں نے اس کے نام سے ایک تنظیم بنائی، وہ اکٹھے ہوئے، عوام و خواص، یعنی کہ خاص، منفرد اور جانی مانی شخصیات بھی اور عام لوگ بھی۔ قیادت کے فرائض مولانا شوکت علی، مشیر حسین کدوائی، مولانا عبدالباری فرنگی محلی اور مولانا سعید احمد نے ادا کیے۔ ایک بڑی تحریک ریشمی رومال کے نام سے شروع کی گئی، جس میں مولانا محمود الحسن اسیر مالٹا اور مولانا عبید اللہ سندھی نے نمایاں حصہ لیا۔ اچھا، یہ اسیر مالٹا کا کیا مطلب سمجھ میں آیا یہاں پر؟ ریشمی رومال کے نام سے جو تحریک شروع ہوئی، جس کے اندر کنہوں نے حصہ لیا؟ مولانا محمود الحسن نے، اور اسیر مالٹا کا مطلب یہ کہ جو قید ہیں مالٹا میں، ٹھیک ہے؟ اسیر مالٹا، اسیر مطلب قیدی، اور مولانا عبید اللہ سندھی۔ انگریز حکومت، دیکھو انگریز حکومتیں اتنا ڈرتی تھیں ہمارے لیڈران سے کہ ان کو باہر جگہوں کے اوپر قید کیا جاتا تھا۔ انگریز حکومت نے پکڑ دھکڑ کا سلسلہ شروع کیا اور مولانا محمود الحسن کو گرفتار کر کے بحیرہ روم کے ایک جزیرے مالٹا میں قید کر دیا گیا۔ یعنی انہوں نے ریشمی رومال جب سٹارٹ کی تو اس وجہ سے ان کو پکڑ کے گرفتار کیا، اور صرف گرفتار نہیں کیا بلکہ بحیرہ روم میں دوسرے جزیرے میں ہی بھیج کے قید کر دیا۔ خلافت کمیٹی،
مجلس خدام کعبہ نے اپنی سرگرمیاں جاری رکھتے ہوئے علی برادران نے ایک اور تنظیم خلافت کمیٹی کے نام سے تشکیل دے دی۔ اب علی برادران کون ہے؟ یہ مولانا شوکت علی، ٹھیک ہے، شوکت علی اور محمد علی جوہر۔ اچھا جی، اس کمیٹی میں مولانا حسرت موہانی، اب مولانا عبدالباری، مولانا عبدالکلام آزاد، ڈاکٹر انصاری اور حکیم اجمل خان کو خصوصی طور پہ شریک کیا گیا۔ خلافت کمیٹی نے پورے برصغیر میں تحریک شروع کی، جلسے جلوس نکالے، ترکوں کی مدد کے لیے قراردادیں منظور کی گئیں۔ خلافت کمیٹی کے تحت تمام شہروں میں چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں بنا دی گئیں اور احتجاج ملک گیر صورت اختیار کر گیا۔ تحریک خلافت رفتہ رفتہ زور پکڑتی گئی اور ملک بھر میں تمام دیگر سرگرمیوں پر چھا گئی۔ مسلمانوں نے باقی تمام امور بالائے طاق رکھتے ہوئے خلافت ترکی کے تحفظ کے لیے اپنی تمام تر قوتیں استعمال کرنا شروع کر دیں۔ تحریک دن بہ دن پھیلتی گئی۔ دیوبند اور ندوۃ العلماء سے، یعنی کہ یہ دو فرقے تھے مسلمانوں کے، دو بڑے مدرسے تھے، دیوبند اور ندوۃ العلماء، اس سے کارکنوں کے جلوس نکلے اور خلافت کے حق میں جاری تحریک کو زیادہ مؤثر بنا دیا۔ خلافت کمیٹی کی روح رواں علی برادران تھے۔ تحریک کے مقاصد، اب یہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ خلافت کمیٹی کس طرح سے سارے مسلمان، سارے فرقے، سارے اسکول آف تھاٹ، سارے مدرسے اکٹھے ہو گئے اور عام لوگ، خاص لوگ، لیڈران سب، اور انہوں نے کہا کہ ابھی ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے۔ تحریک کے کیا مقاصد تھے کہ ترکی میں، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، یہ اب دوبارہ ریپیٹ ہو جائیں گے۔ ترکی میں خلافت کا ادارہ قائم رہے، خلیفہ کی حیثیت برقرار رکھی جائے، حجاز مقدس میں غیر مسلم افواج کے داخلے کی مخالفت کی تاکہ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ سمیت تمام مقامات مقدسہ کا احترام قائم رہے، ترکی سے اس کے علاقے نہ چھینے جائیں، ترکی کی جغرافیائی حدود میں کوئی رد و بدل نہ ہو اور جنگ عظیم اول سے پہلے والی پوزیشن قائم کر دی جائے۔ اور ہوا یہ تھا کہ ترکی سے اس کے علاقے چھین لیے گئے تھے اور جو حجاز وغیرہ تھا وہاں کے لوگوں نے بھی کو اٹھایا گیا بغاوت کے اوپر، ان کو آزاد کر دیا، وہ الگ ہو گئے، ٹھیک ہے، یہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اچھا، لیکن اب اس کے اندر جو ایک ٹویسٹ آیا، جو ایک سازش ہوئی ہندوؤں کی طرف سے، وہ یہ تھی کہ تحریک خلافت اور گاندھی، ٹھیک ہے، وہ کیا تھا؟ تحریک خلافت اور گاندھی میں یہ ہوا کہ گاندھی وغیرہ نے بھی مسلمانوں کو جب دیکھا کہ وہ زور پکڑ رہے ہیں، وہ بھی تحریکیں کر رہے تھے، وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے۔ گاندھی کی اور تحریکیں چل رہی تھیں، ٹھیک ہے، تو اس نے یوں ریپرزینٹ کیا کہ بھئی ہم سارے اکٹھے ہیں انگریزوں کے خلاف، تو مسلمانوں نے گاندھی کو بھی ساتھ اٹھا لیا کہ ٹھیک ہے چلو یہ بھی ہمارا ساتھ دیں، ہمیں ان کو پریشرائز کریں انگریزوں کو۔ لیکن گاندھی اپنی چال چل رہا تھا، اور گاندھی نے کیا کیا پھر کہ ایک دم سے اس نے جب باقی تحریکیں چھوڑی تو اس نے ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا کہ جیسے تحریک خلافت بھی ختم ہو گئی ہے۔ یہ اب آپ پڑھو گے آپ کو سمجھ آئے گی پڑھنے کے بعد کہ کس طرح اس نے انتہائی چالاکی سے یہ کام کیا۔ ادھر تحریک خلافت زور پکڑ رہی تھی، ادھر گاندھی کی اپنی تحریکیں بھی جاری تھیں۔ گاندھی نے تحریک ترک موالات، سول نافرمانی کی تحریک اور تحریک عدم تعاون کے ذریعے بر صغیر میں انگریز حکومت کو کمزور کرنے کی پالیسی اختیار کی ہوئی تھی۔ سول نافرمانی کیا کہ ہم قانون کو نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے، اور تحریک عدم تعاون کہ ہم کسی گورنمنٹ کے ساتھ، آفیشل کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کریں گے۔ یہ ترک موالات میں بھی یہی مطلب چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ یعنی کہ ان کی پروڈکٹس یوز نہیں کرتے، آپ ان کا بوائیکاٹ کرتے ہو۔ تحریک خلافت کو عروج حاصل ہوا تو گاندھی اپنی سیاسی جماعت یعنی انڈین نیشنل کانگریس سمیت مسلمانوں کے کندھوں سے کندھا ملا کر جدوجہد کرنے لگا۔ گاندھی کو اپنی تحریکوں کی کامیابی کے لیے نوجوان مسلمانوں کی ضرورت تھی۔ تحریک خلافت کی حمایت کر کے اسے پرجوش مسلمانوں کی مدد حاصل ہو گئی اور اس کی تحریکوں میں بھی جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ تعاون کی پالیسی اختیار کی۔ گاندھی کی ہمدردی سے متاثر ہو کر مسلمانوں سے تحریک خلافت کے جلسوں میں لے آئے۔ ہندو مسلم اتحاد کے بڑے دل خشک کرنے والے مناظر دکھائی دیے۔ تحریک خلافت کی کامیابی کے لیے درج ذیل اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ کیا ہوا؟ گاندھی نے مسلمانوں کو بڑھ چڑھ کے سپورٹ کیا کہ ہاں آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو پھر مسلمان اس کو بھی اپنے جلسوں میں لے آئے کہ دیکھو یہ بھی ہمیں سپورٹ کر رہا ہے، یہ بھی ہمارا جیسے لیڈر کی طرح سے ہمیں سپورٹ کر رہا ہے۔ بڑے جوش گرمانے والی اس نے تقاریر کی اور پھر مسلمان اس کے جلسوں میں اس کی سپورٹ کے لیے جانے لگے، ٹھیک ہے۔ اب ہوا کیا؟ تحریک خلافت کی کامیابی کے لیے انہوں نے کیا اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا
کہ تمام اعزازات اور القابات واپس کر دیے جائیں، مقامی کونسلوں سے مسلمان مستعفی ہو جائیں، مسلم طلبہ و طالبات تعلیمی اداروں کو چھوڑ کر تحریکوں میں شامل ہو جائیں، سرکاری ملازمتوں سے استعفے دے دیے جائیں۔ ان اقدامات کے بعد علماء نے انگریز فوج میں خدمات انجام دینے کے خلاف فتوے جاری کر دیے اور مسلم تعلیمی اداروں نے حکومتی امداد لینے سے انکار کر دیا۔ اب دیکھا جائے تو لگ رہا ہے کہ جیسے کہ بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ ایک انتہائی بے وقوفی والی حرکت ہونے جا رہی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ویسے تو گاندھی شامل ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں خلافت کو محفوظ رہنا چاہیے، لیکن یہ جو تمام تر انہوں نے اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا، اس میں کس کا نقصان ہے؟ کیا آپ اس کو پڑھ کے آپ کو فیل ہوا کہ مقامی کونسلوں سے مستعفی ہو رہے ہیں کون؟ صرف مسلمان، ہندو اور مسلمان نہیں۔ اعزازات اور القابات واپس کیے جا رہے ہیں، کون کر رہا ہے؟ مسلمان۔ اب سر سید نے تو پہلے ہی مسلمانوں کو بڑی مشکلوں سے اس قابل بنایا تھا کہ وہ پڑھیں، وہ لکھیں، ان کو کوٹا ملے، وہ سیاسی مقامی جو کونسلز ہیں جہاں پہ جداگانہ انتخابات پہلے ہی لانچ ہو چکا تھا، وہاں پہ مسلمانوں کو کوئی نمائندگی ملے، تو بڑی مشکلوں سے سر سید نے مسلمانوں کو اس قابل بنایا، ان کے لیے تعلیمی ادارے کھولے اور سرکاری ملازمتوں میں ان کے لیے حصے رکھوائے۔ تو اب مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام محنت جو تم نے پوری ایک سینچری میں کی ہے وہ اب تم چھوڑ دو، وہ چھوڑ دو، تاکہ پھر تم پھر سے کس لیول پہ آ جاؤ، وہی 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کے حالات پہ۔ اور تو اور جو فوج کے اندر بھرتیاں تھیں جس سے مسلمانوں کو کچھ سپورٹ حاصل تھی، وہ بھی کہہ دیا علماء نے کہ جی آپ یہ بھی چھوڑ دیں۔ تعلیمی ادارے جو ہیں وہ چلتے ہی امداد پہ تھے، تو سر سید نے بھی باہر سے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا اور ان سے امداد لی، ان کو کنونس کیا کہ مسلمانوں کو امداد دیں تاکہ وہ پڑھ سکیں۔ اب یہ بھی ان سے جانے لگا تھا۔ پھر اس کے بعد اور کیا، مطلب ہندوؤں نے کس طرح سے فائدہ اٹھایا کہ تحریک خلافت کے سرکردہ جو رہنما تھے انہوں نے مسلمانوں کو کہا کہ یہ جو ہندوستان ہے یہ دارالحرب ہے، دارالحرب یعنی کہ جنگ کا گھر، اس کو چھوڑ کر دارالامن یعنی افغانستان میں ہجرت کر جائیں۔ اور مسلمان اتنے بیوقوف تھے کہ انہوں نے اپنی جائیدادیں اونے پونے بیچیں اور ہندوؤں نے خوشی خوشی خریدیں کہ اچھا ہے، ہمیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے کہ یہ اب ہندوستان سے بھی جا رہے ہیں، اپنی نوکریاں چھوڑ دیں، تعلیم چھوڑ دی، اعزازات چھوڑ دیے، فوج چھوڑ دی، اب اپنی جائیدادیں بھی بیچ کے مسلمان، بہت سے ایسے مسلمان جذباتی ہو گئے، علماء کی باتوں میں آ کر وہ چلے گئے اور افغانستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ اور جب وہ وہاں پہنچے تو افغان حکومت نے انہیں کہا کہ یہاں کہاں، انہوں نے ان کو واپس کر دیا۔ جب وہ واپس پلٹے تو گاندھی کی دوغلی پالیسیوں کی وجہ سے اب تو ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، اب اگر وہ واپس آئے تھے، نہ نوکری، نہ تعلیم، نہ کوئی رہنے کی جگہ، تو مسلمان معاشی طور پر پھر سے تباہ حال ہو گئے۔ یہ بہت بہت بڑی بے وقوفی تھی، اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ جو جگہیں مسلمانوں نے چھوڑیں، جو علم مسلمانوں نے چھوڑا، وہ ہندوؤں نے لے لیا۔ وفد خلافت 1919 میں علی برادران نے ایک وفد تشکیل دیا کہ لندن جا کر ارباب اختیار سے ملاقات کریں، یعنی کہ حکمرانوں سے جو اختیار کے لوگ ہیں، با اختیار لوگ، اور برصغیر کے مسلمانوں کے جذبوں اور مطالبات کو پیش کریں۔ وفد میں مشیر حسین کدوائی، شعیب قریشی اور سید سلمان ندوی سمیت 7 افراد شامل تھے۔ مولانا محمد علی جوہر وفد کے قائد بنے۔ لندن میں وزیر اعظم لارڈ جارج سے طویل مذاکرات کیے۔ وزیر اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا کہ جرمنی اور آسٹریا کی طرح ترکی بھی انصاف سے نہیں بچے گا اور انصاف بڑا بھیانک ہوگا۔ وفد کے ارکان بے حد مایوس ہوئے، انہوں نے میڈیا کو سخت بیانات دیے، نیز وزیر اعظم کی بدعہدی کو نشانہ بنایا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم وعدہ کر چکا تھا کہ برصغیر کے مسلمانوں کی وفاداریوں کو دیکھتے ہوئے ترکی سے نرم سلوک کیا جائے گا۔ برطانیہ مکر گیا اور اتحادی افواج ترکی کے شہروں میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئیں تو قتل و غارت کا بازار گرم ہو گیا۔ اب بچوں، بالکل سمپل کہ جب انہوں نے سارے اقدامات اٹھا کے دیکھ لیے اور مسلمان در بدر ہو گئے، تو پھر انہوں نے سوچا کہ اب ہم ایک وفد بناتے ہیں اور ڈائریکٹ حکومت سے جا کے برطانیہ میں ملتے ہیں اور ان کو قائل کرتے ہیں۔ جب وہاں جا کے پہنچے تو کیونکہ وہ تو اپنے نشے میں فتح کے مست ہوئے ہوئے تھے، وہ مکر گئے۔ انہوں نے کہا بے شک ہم نے وعدہ کیا تھا، لیکن ہم تو اب انصاف کریں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کا انصاف کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو
بہت ظلم ہوا مسلمانوں پہ، ترکی کے بھی ٹکڑے ہو گئے، اور برطانیہ نے جو ہے اتحادی افواج ترکی کے شہروں میں ڈالی اور قتل و غارت ہوا۔ مسلم اخبارات: برصغیر سے الہلال، کامریڈ، ہمدرد اور زمیندار جیسے اخبار شائع ہو رہے تھے۔ مسلم صحافت نے انگریز حکومت کے خلاف سخت لہجہ اختیار کیا۔ اب پہلے کیا تھا، یہی سارے اخبارات جب ہم نے پڑھے تھے پہلے سر سید کے دور میں، تو یہ کیا کہتے تھے، مسلمانوں کو کہتے تھے کہ وفادار ہو جاؤ انگریزوں سے، تاکہ انگریز بھی ہم سے نرمی سے پیش آئیں۔ لیکن اب کیا بات ہو رہی ہے کہ اب انہوں نے سخت لہجہ اختیار کیا۔ لاہور کے پیسہ اخبار نے زبردست مہم چلائی، اخبارات کو بند کر دیا گیا اور پریس ضبط ہو گئے۔ یعنی کہ اب انگریزوں نے ہم پہ سختی شروع کر دی جب ہم نے ان کے خلاف لکھنا شروع کیا۔ لیکن مسلمان صحافی کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کے جذبات کی عکاسی کرتے اور مسلم عوام کی رہنمائی کرتے رہے۔ معاہدہ سیورے: اتحادیوں نے جنگ کے خاتمے پر ترکی سے معاہدہ سیورے کیا، جس کے مطابق ترکی پر بہت بھاری تاوان عائد کیا گیا۔ یہی ہوتا تھا کہ جب دو مملکتوں میں یا دو طاقتوں میں لڑائی ہوتی تھی تو جیتنے والا جو ہے وہ ہارنے والے کے اوپر فائنز بھی کرتا تھا، تاوان بھی کرتا تھا کہ اب ہمارے جو جنگ میں ایکسپینسز ہوئے ہیں وہ بھی تم کرو کور۔ مختلف علاقوں پر اتحادیوں کا قبضہ ہو گیا، تمام عرب علاقوں پر ترکی کا کنٹرول نہ رہا، حجاز مقدس شریف آف مکہ کے حوالے کر دیا گیا، جو کہ مطلب اپنے بندے کو جو ان سے لائل رہے، وفادار رہے، ان کے نیچے رہے، جس نے جنگ کے دوران برطانیہ کا ترکوں کے خلاف بھرپور ساتھ دیا تھا۔ اب آپ دیکھو کہ ترکی کے نیچے تھا، اس وقت ترکی کے انڈر آتا تھا حجاز مقدس، اور اس میں ایک شریف آف مکہ تھا، یعنی کہ مکہ کا ایک کوئی بندہ جس کا نام شریف تھا، یا وہ نواب تھا وہاں کا، جس طرح یہاں پہ ہوتے ہیں۔ تو وہ جو شریف آف مکہ تھا وہ اس ٹائم غداری کر رہا تھا اور ترکوں کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دے رہا تھا، تو انہوں نے اسی پہ جو ہے وہ مہربانی کی اور اسی کو دے دیا حجاز مقدس۔ اس دوران ترکی میں قوم پرست تحریک اٹھی، مصطفیٰ کمال پاشا اس تحریک کے لیڈر تھے۔ انہوں نے ترک فوجیوں کو نئے سرے سے منظم کیا اور آزادی کی جنگ جاری رکھنے کا عزم کیا۔ اب جب ہم پہ ظلم و ستم ہو رہا تھا خلافت میں، اور انگریز جو ہیں وہ جگہ جگہ داخل ہو رہے تھے اور ترکی میں توڑ پھوڑ اور قتل و غارت کر رہے تھے، اس ٹائم ترکی میں ہی ایک نیشنلسٹ یعنی کہ اتا ترک، جس کا نام تھا مصطفیٰ کمال پاشا، وہ کھڑا ہوا اور اس نے سوچا کہ ہماری جو بھی بچی کچی فوج ہے اس کو میں پھر سے منظم کروں، اور ہم جو علاقہ بچا سکتے ہیں ہم کم از کم اس کو تو بچائیں۔ تو انہوں نے ترکی کو بچایا اور آزادی کی جنگ انہوں نے جاری رکھی، انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ تحریک خلافت کی کیا سرگرمیاں تھیں، اس کو اب ہم اس کو بچوں ہم نیکسٹ لیکچر کے لیے رکھتے ہیں۔ تحریک خلافت کی سرگرمیاں، خلافت کا خاتمہ، غازی مصطفیٰ کمال پاشا، یہ سارا ہم اپنا نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے۔ باقی آپ نے کچھ بھی پوچھنا ہو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ لوگوں کے لیے ہر وقت اویلیبل ہوں۔ اور آج ہم نے جو پڑھا ہے وہ تحریک خلافت ہے، جو کہ ہماری ہسٹری میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی بھی ترکی اور پاکستان وہ ایک دوسرے سے کافی قریب ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ترکی نے اس چیز کو ریکگنائز کیا، اس چیز کو مانا، اس چیز کو کی تعریف کی کہ مطلب جو اب پاکستانی ہیں اور تب برِ صغیر کے جو مسلمان تھے وہ انہوں نے بے حد کوشش کی، اپنی جانیں، اپنی زندگیاں سب کچھ داؤ پہ لگا دیں، اپنے بچے، اپنی فیملیز، اپنا کاروبار، اپنا مال، سب کچھ، کس لیے کہ خلافت کا تحفظ رہے۔ وہ خلافت جس سے انہیں عقیدت تھی، ان سے محبت تھی، جس خلافت کے تحت وہ رہ نہیں رہے تھے، وہ اس جگہ پہ نہیں رہتے تھے، وہ تو خلافت تو ترکی میں تھی، بہت دور تھی ہم سے، اور علاقوں میں تھی، ایشیا کے مختلف حصے، افریقہ، لیکن ہمارا تو ان مسلم ممالک سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ پھر بھی ہمیں ان ایشیا کے ان تمام علاقوں سے جو کہ خلافت میں آتے تھے، یہ مکہ مکرمہ، حجاز، یہ سب، ہمیں ان سے محبت تھی، اور ہمارے لیے وہ ایک ذریعہ تھا ہمارے مذہب کی آسودگی کا، سکون کا۔ تو ان کا ٹوٹنا ہمارے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا، اور اسی لیے ہم نے یہاں سے مہم چلائی، اور اس چیز کی بڑی قدر کرتے ہیں ٹرکی والے، اور ٹرکی اور پاکستان کے اسی لیے اتنے اچھے تعلقات ہیں۔ آپ اکثر دیکھو تو ٹرکی جو ہے وہ انڈیا میں مسلمانوں پہ ہونے والے ظلم و ستم کے بارے میں آواز اٹھاتا ہے،
کشمیر میں آواز اٹھاتا ہے، فلسطین کے لیے آواز اٹھاتا ہے، جبکہ ایسا کوئی اور ملک آپ کو نظر نہیں آتا۔ بچوں یہ آج کا لیکچر تھا، مجھے بتائیے گا آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا تو اوکے، اللہ حافظ۔